بزرگان محترم، آج کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے، لہذا حسب معمول آج کی مجلس میں بھی دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ دعا کی کتنی قسمیں ہیں؟ جزاکم اللہ، 2 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے انفرادی، مثبت، یاد نہیں رہے تو جو گھر میں الیکٹرک وائر ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ ایک کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو، اور دوسرا ہے نا، وہ یاد رکھ لینے کا، تو انگلش میں بول دینے کا نیگیٹو اور پوزیٹو ہے، مثبت اور منفی۔ مثبت، پوزیٹو یعنی مثبت، یا وہ یاد نہیں رہے تو کووڈ میں جنہوں نے چیک کرایا وہ یاد رکھ لینے کا، ریزلٹ کیسا آیا، کیا بولتے تھے، پوزیٹو یا نیگیٹو، ہے نا؟ ہاں، تو دعائیں بھی 2 قسم کی ہیں، دعائیں بھی ایک مثبت اور ایک منفی۔ ہمیں منفی دعا کے تعلق سے کچھ کہنا سننا ہے، لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ شادی کی دعوت میں جاتے ہیں تو ڈائریکٹ کھانا نہیں آتا، پہلے اسٹارٹر آتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے؟ اسٹارٹر ہوتا ہے۔ تو لہذا ہم بھی دعا کے تعلق سے شروع میں ذرا موٹی موٹی باتیں، چونکہ یہ عمل ہمیں روزانہ کرنا ہے، تو لہذا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں اسی کے تعلق سے جیسی اور جتنی معلومات ہونی چاہیے نہیں ہوتی، بس کر رہے ہیں، بچپن سے کرتے آئے، 55 کرتے چلے گئے۔ ہاں، تو ایسا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نوساری کے اندر موٹھواڑ میں حضرت کا بیان تھا، تو حضرت نے وہاں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، یہاں تک کہ مفتی بن جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو اس کا وضو اور نماز خاص طور سے بچپن میں اس نے جیسی سیکھی وہ ویسے ہی ادا کرتا ہے، حالانکہ کیا بن گیا؟ مفتی بن گیا، کہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں مسائل۔ اب پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب نے کرتا جو ہے کہ انہوں عمل رائٹ بھی ہو ہے نے مفتی صاحب نے جو ہے کہ مارو عمل رونگ چھے، مفتی صاحب کرے اے رائٹ ہو ہے، حالانکہ ہوں وہی بقول حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکات، سب کے لیے نہیں، ہاں آپ بدگمان مت ہو جانا کہ آتی بداج مفتی نے تمہیں 1 لاکڑی ہاں کے ہیں، عارف بھائی ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن چوکن نہ رہنا ہے کہ بھئی کیسے۔ اور یہ میں نے بھی دیکھا پھر بعد میں، دیکھیے عام طور سے میں آپ کو بتاؤں، سجدہ کرنا ہے، سجدہ مرد الگ طریقے سے سجدہ کرے گا، عورت الگ طریقے سے سجدہ کرے گی۔ سجدہ کریں گے تو سجدے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے خاص طور سے۔ نمبر 1، ہاتھ کیا ہو؟ زمین سے نہ لگے ہو، زمین کے اوپر ہاتھ کہ یعنی ہتھیلیاں لگی ہوگی لیکن باقی حصہ کیا ہوگا؟ وہ اوپر ہوگا۔ لیکن آپ دیکھنا بہت سے لوگ وہ کیا کریں گے۔ نمبر 2، یہ پیٹ اور پہلو اور ران سے الگ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پیٹ، پہلو اور ران سے الگ۔ لیکن آپ دیکھنا بہت سے لوگ کیا ہے نا، وہ لگا ہوا جو ہے ہوتا ہے، کوئی ران سے لگا دیتا ہے، کوئی کسے لگا دیتا ہے، پیٹ سے جو ہے وہ لگا دیتا ہے، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ خلاف سنت ہے سجدہ، یہ تو عورت جو ہے اس طریقے سے وہ سجدہ کرے گی۔ اور تیسرا جو جاوید بھائی نے شروع میں بتایا کہ خیال یہ رکھنا ہے کہ صرف پیشانی نہ لگے بلکہ ناک بھی جو ہے وہ لگے۔ ناک بھی کیا ہے؟ ویسے ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک تو پیشانی، فور ہیڈ کا زمین پر لگانا فرض ہے سجدے میں، لیکن ناک کا لگانا واجب ہے۔ لیکن سعد اللہ صاحب کو زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا، اس لیے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک دونوں باتیں فرض ہیں۔ سجدے میں
پیشانی کا ٹچ کرنا زمین سے وہ بھی فرض ہے، اور ناک بھی کیا ہے لگانا، یہ فرض ہے۔ تو آپ دیکھنا وہ جو بچپن میں سیکھا تو حضرت نے جیسے فرمایا ویسے ہی چلتے رہتا ہے۔ ابھی حج کا موسم ہے، آج ایک نوجوان ظہر کی نماز کے بعد حج میں جانے والا ہے، تو مجھے کہا کہ کچھ مجھے آپ سے پوچھنا ہے، کب میں آؤں آپ کے پاس، کب ٹائم؟ میں نے کہا ابھی ٹائم، بیٹھ جاؤ، ہیں پھر پتہ نہیں تمہیں ٹائم ملے یا نہ ملے، ہمیں ملے یا نہ ملے، ہے تو بیٹھ جاؤ بھائی۔ تو میں نے اس کو ایک بات یہی کہی کہ حج کے لیے جا رہا ہے تو وہاں دیکھا دیکھی عمل مت کرنا، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں، پھر بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں کہ ہم شیور نہیں ہوتے، سیکھ کے نہیں جاتے سامنے والے کو، تو پھر وہ محاورہ مشہور ہے اسماعیل بھائی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ہم کو بھی وہ کیا کرتے ہیں، سعد اللہ صاحب لے ڈوبتے ہیں، اس لیے دیکھنا ہے، دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا ہے۔ اور وہ ایک اور کہاوت ہے نا کہ کون کوا چلا ہنس کی چال، ایسا کچھ ہے نا، کیا ہے حسن بھائی؟ کوا چلا ہنس کی چال تو خود کی بھی بھول گیا، ہاں، تو پھر ویسا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہے، جمعہ میں بھی یاد رکھو، ہمارے یہاں اس مسجد میں بھی یا کہیں اور پڑھو، اس لیے کہ یو کے کے اندر پوری دنیا کا کھچڑا بڑا ہے۔ ہمارے گاؤں میں کیا ہوتی ہے محی الدین بھائی، صرف کھچڑی ہوتی ہے، ویسے اب تو ہمارے یہاں بھی لاجپور ہو یا آپ کا بارڈولی ہو، ہیں اور بھی گاؤں، وہاں بھی اب تو باہر کے لوگ آ کر بسنا، حافظ صاحب آپ کا آشنا بھی ایسا ہی ہے، ہاں اب تو ایسا ہو گیا، اب ہماری بھی کھچڑی نہیں کھچڑا رہا۔ ہمارے ایک بزرگ جاوید بھائی مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو گھری کے رحمت کرے، تو جب میرا سفر ہوا تھا کچھ سال پہلے تو کہنے لگے کہ مول صاحب لاجپور آوا کر جو એમ કે થોડા ટાઈમે، મેં કે કેમ؟ તો કે નહીં આવે ને તમે એમ કે તો કોઈ ઓળખે નહીં، તમે અસલ લાજપુરના છે ને જે બહારથી આવ્યા તમને પૂછશે કે ક્યાંથી આવ્યા، આપ તો સમજે જા کہ بھائی તમે કોણ ہیں حافظ امتیاز کہ کہاں આવ્યા۔ تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں آدمی خود سیکھ کر جائے اور خود جو ہے وہ سیکھے، اور کسی مفتی صاحب کو بھی دیکھے تو اس کو نہ سمجھ لے۔ اب دیکھیے یہ بھی گرمی شروع ہوئی ہے، نورانی بھائی، تو کیا ہوگا، بہت سے عالم اور مفتی صاحب بھی ہاف آستین والا کیا پہنیں گے، جبہ پہنیں گے اور نماز میں آئیں گے، حالانکہ مکروہ لکھا ہے۔ اب بہت سے لوگ آپ ان کو کہو، عوام کو ایو نہیں کہوانوں کہ پہلا مفتی نے جینے کی نہیں لیس بھائی ہوں گے، تو کہتے مفتی نے جینے کی ہم کہ اب کیا کرے بولو۔ تو ایسا کیا ہے چودھری صاحب، پھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی خود کانفیڈنس پیدا کرے اپنے اندر، کیا ہے اپنے اندر خود جو ہے وہ کانفیڈنس پیدا کرے کہ بھئی مجھے عمل کس طرح کرنا ہے۔ خیر، تو دعا پہ چلتے ہیں۔ حسب عادت میں ایک ربائی ہے امجد حیدرآبادی کی، دعا کے تعلق سے بہت پیاری بات کہی ہے، اس سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امجد حیدرآبادی دینی ذہنیت رکھتے تھے، اور دینی ذہنیت رکھنے والے صلاح الدین بھائی کیا تھے، شاعر تھے، اور شعر کہنے کی ان میں صلاحیت تھی۔ تو وہ دعا کے تعلق سے شبیر چچا لکھتے ہیں، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو۔ کیا کہا دعا کے تعلق سے کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو۔ مسبب سبب کیا معنی عارف بھائی، کون مراد ہے؟ اللہ تعالی ہے، ہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہر چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو۔ اور اگلا مصرع جاوید بھائی بڑا پیارا ہے، کچھ آداب بتلائے مجھے اور آپ کو کہ اسماعیل بھائی کیسے مانگنا ہے اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوش آمد سے، ادب سے مانگو۔ منت نہیں ہے، منت اور منت الگ ہے، زبر اور زیر الگ ہے۔ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے حافظ یوسف صاحب عبداللہ، تو بعض لوگوں کو جلدی یہ حرکت جلدی یاد ہی نہیں ہوتی، جب شروع کرتے الف بے ہے تختی، وہ حرکت یاد نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں کچھ حرکت کرنی پڑتی ہے اور یہاں وہ کر نہیں سکتے حسن بھائی،
تو بہرحال حرکت جو ہے کرنی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، مفہوم یہ ہے حافظ امتیاز صاحب کے حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کہ آپ کے شیخ جو ہیں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے رحم دل، بڑے نرم، اور آپ بالکل اپوزٹ ہیں. آپ کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے اس دور پہ چلے جاؤ، اب تو کچھ اور ہو گیا. کہاں کہ جو آم کے باغات ہوتے ہیں، یعنی باغ ہے اور اس میں آم کے کیا ہے، درخت ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کیا رکھنا پڑتا ہے؟ کانٹا. ہاں، باڑ جینے کے ہوں کہ واڑ بناؤ پڑے واڑ. ٹھیک ہے، وہ نہیں کریں گے تو پھر آم رہنے نہیں دیں گے، لوگ ماریں گے، ڈیفا مارے ہیں. ہاں، تو کہاں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارے حضرت بالکل نرم ہے، رحم دل ہے، ہم باڑ ہے. تم ہم سے صحیح سیکھ کے جاؤ گے آداب تو حضرت کو پریشان نہیں کرو گے، ورنہ پریشان کرو گے. اس لیے ہم باڑ ہے، ہمیں ذرا کیا ہے. اور کسی نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی شیخ تھے حضرت تھانوی، کہا کہ حضرت تھانوی اتنے سخت کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ غور کرو حضرت کے گاؤں کے نام پر ہیں. آپ جو سمجھتا جا تھانہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتا جونا نوساری میں سے جونا تھانہ ہے تانی بس جائے. تھانہ یعنی پولیس اسٹیشن ہے. ہاں، تھانہ بھون. جی. تو اکبر الہ آبادی کا بھی شعر ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. تھانہ وہی، رقیبوں نے رپٹ یعنی FIR، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہاں، ابھی انڈیا میں یہی مشکل ہو رہا ہے. پہلے تو ہندو اچھے تھے، آپ نماز پڑھنا کہو تو وہ آپ کو کیا دے دیتے تھے؟ جگہ دے دیتے تھے ٹرین میں ہیں، اور اپنے مکان تک میں. وہ جو فیری فرتے تھے لوگ، تو ان سے ہم سنتے تھے کہ ہندو کے گاؤں میں بھی گئے نماز پڑھنا ہے تو وہ کیا کہتے تھے گھر میں کہ چلو وضو کرو نماز پڑھو، وہ جو ہے وہ پڑھنے دیتے تھے. لیکن اب آپ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. وہ سب عیار اچھے بھیا آپ کو جو ہے وہ معلوم ہے. تو اکبر نے اس زمانے میں کہا کہ اب تو اللہ کا نام بھی لو، نماز ادا کرو تو FIR ہو جاتی ہے. اور اب ویسا ہی جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو تھانہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی نام پہ غور کرو. تھانہ ہے اور تھانے میں دھر پکڑ ہوتی ہے. تھانے میں کیا ہوتا ہے؟ دھر پکڑ جو ہے وہ ہوتی ہے. ہاں، اور پکڑ دھکڑ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو نام پہ آپ غور کر لیا کرو. کسی نے حضرت تھانوی سے کہہ دیا، یعنی ہر آدمی، ہر کوئی بھی بڑا بزرگ ہو، کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، الیاس بھائی کسی نہ کسی سے کیا ہوتی ہے؟ بے تکلفی ہوتی ہے. تو لوگ بہت ہوشیار ہے، ان تک نام پہنچانا ہے تو وہ جو درمیان میں ہوتا ہے نا عارف بھائی، اس کو کہتے ہیں، تاکہ وہ بات کیا ہے وہ آیا کر کے پہنچ جائے. ہاں، وہ شاعر کہتا ہے، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یعنی اوپر تک پہنچنا ہے تو ان تک جو کانٹیکٹ ہے نا ان سے کانٹیکٹ کرو، ہیں دوستی کرو، تو کہاں پہنچو گے؟ آگے تک پہنچ جاؤ گے. تو وہ یہ کہتے ہیں. ہاں، خیر. تو حضرت تھانوی تک بات پہنچائی کہ حضرت لوگ آپ کے تعلق سے بہت برا بھلا کہتے ہیں. دیکھیں کیا کہتے ہیں، بولو کیا کہتے ہیں. دیکھیں لوگ آپ کو کسائی کہتے ہیں کہ آپ کسائی ہے، چونکہ سخت بہت تھے. تو حضرت تو حکیم الامت تھے، فرمایا کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہوا، ہاں میں کسائی ہوں، جب وہ بیل بن کر آئیں گے تو مجھے کسائی بننا پڑے گا. اللہ میں یعنی گائے بنی نہیں آوے، ہوں بنی نہ آوے، بیل بنی نہ آوے، بڑد بنی نہ آوے، تو مجھے کیا بننا پڑے گا؟ کسائی جو ہے وہ بننا پڑے گا. تو خیر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ منت اور منت فرق ہے. میں عبداللہ کا کہہ رہا تھا تو وہ یاد ہی نہیں کرے، زبر زیر تھانکی کیوں اندر میں نہیں ہکوینے سلیٹ میں وہ لکھائی نے. تو میں کہ بھائی زبر نہیں زیر ہے. تو مجھے کہنے لگے، میں کہ یاد کیوں نہیں ہوتا ہے کہ سیملر ہے. یہاں کی اولاد چپ نہیں رہتی چودھری صاحب ہیں، فوراً جواب دیکھیں سیملر છે એમ કે એટલે હું ભૂલી જામ એમ કે જબર ઝેર એમ કે. મેં کہ کہاں تھی سیملر، زبر آنکھوں اوپر نے زیر آنکھوں نیچے ہیں، تو کہاں سے؟ اور یہاں کے بچوں سے آپ ایک چیز سننا کہ کلوز کیا ہے، از ویری کلوز، ٹو کلوز
ہیں وہ یوں کہیں گے کہ بھائی ایک دم میں نے آنسر جو دیا وہ کیا ہے، قریب قریب وہی ہے، کلوز جو ہے وہ ہے. میں نے کہا چیپٹر کرو کلوز، ہیں کوئی کلوز بلوز نہیں ہے. تو ہمارا محی الدین بھائی کیا ہے، نورانی بھائی دوسرا جو ہے وہ کلوز ہے. خیر، تو منت، ہاں یہ چیز سیکھنے کی ہے دعا میں. منت کا معنی ہوتا ہے عاجزی. اللہ سے مانگو تو محتاج بن کے مانگو. اللہ سے کیسے مانگو؟ محتاج بن کے. مانگنا بھی محتاج بن کے ہے، اور ظاہری حلیہ، ظاہری حیت، ظاہری شکل و صورت وہ بھی ایسی بنانی ہے جیسے ایک فقیر بناتا ہے. میری طرف دیکھو، یوں نہیں مانگنا ہے کہ جیسے حسن بھائی بیٹھے ہیں، وہ تو خیر ان کی مجبوری ہے، تو دعا یوں مانگے آدمی، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، تو اس کو جا کے دو زور سے ہیں. تو یوں مانگ سکتے ہیں کہ بھائی دعا بھی آرام سے وہ یوں مانگے، تو اس طرح نہیں مانگا جا سکتا. کیسے مانگنا؟ عاجزی کے ساتھ مانگنا. کیسے مانگنا؟ عاجزی کے ساتھ. ہاں، تو اس لیے چیز کہی کہ دعا اللہ سے مانگو عاجزی سے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تضرعا، عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ مانگنا ہے. کہ عاجزی کیا ہے؟ وہ ٹپک رہی ہو. دیکھ ایک مثال لے لے الیاس بھائی، کہ سائل مانگنے والا انڈیا میں، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ آتے ہوں گے. اگر وہ سوٹ بوٹ برابر سجی دجی نے مانگو آوے، کیپ بیپ پہننے ہیں اسماعیل بھائی آپ આપણે જો નહીં એમ કે મારા કરતા તો હારા અપ ટુ ડેટ રહેલો છે, હારા કપડા એમ કે હીણે એમ કે પહેલા છે, એમ કે મારા કરતા ફર્સ્ટ ક્લાસ, એમ કે ભાઈ જાઓ જાઓ માફ કરો એમ કે ہیں. ہاں، تو اس لیے بہت ہوشیار یہ لوگ بھی. کپڑے اچھے پہن کے آئیں گے گاؤں کے باہر ہیں. اب تو سمجھ آیا تمہارا ماکھنگانا باہر ماکھنگا میں آوا پہلا کپڑا بدلے ہیں حسن بھائی. اور پھر ایسے کپڑے بدل کے آتے ہیں کہ آدمی کو دیکھ کے ہی اس پہ کیا آ جاوے؟ دیا آ جاوے، ہیں رحم آ جاوے. تو یہ ہے. تو ہم سے اچھا تو وہ سائل جانتا ہے کہ بھائی بھیک کیسے مانگی جاتی ہے، سوال کیسے کیا جاتا ہے. منت سے، عاجزی سے. اللہ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے؟ عاجزی کے ساتھ مانگنا ہو. تو ہماری شکل و صورت، ہماری حیت کیسی ہو؟ عاجزانہ ہو. پھر وہ کہتے ہیں منت سے، خوشامد سے. خوشامد تو آپ جانتے ہیں. اور خوشامد ایسی ہونی چاہیے جو پتہ چل جائے. دیکھیے ہم سے کوئی مانگنے آئے، بہت اچھی اچھی بات کرے، تو جاوید بھائی સમજી જાય કે આ મારી અટક પ્રમાણે મની લેવા આવેલો છે. ہیں کہ આજે કઈ બહુ મીઠી મીઠી વાત કરે એમ કે બહુ ખુશામદ કરતો છે. દિલમાં જ માણસ સોચતો થઈ જાય હરીફભાઈ ہیں کہ આજે આ બહુ ખુશામદ કરતો છે એમ કે બહુ ખુશામદ એમ કે. تو اس طرح اللہ سے مانگو کہ خوشامد انسان پہچان جاتا ہے خوشامد کو. وہ خوشامد کرو کہ مالک کائنات کو رحم آئے کہ خوشامد کرے. اور ادب سے مانگو. کیسے مانگنا ہے؟ دعا ادب سے مانگنا ہے. دعا مانگو تو ادب کے ساتھ جو ہے وہ مانگو. تو 3 آداب بتائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو 3 باتوں کا خیال رکھو. نمبر 1 عاجزی، نمبر 2 خوشامد، یہ قریب قریب مفہوم ہے لیکن کچھ فرق بھی ہے، اور تیسرا ادب. میں نے بتایا وہ ادب ہے، آپ کو جو شکل بتائی وہ ادب کی شکل ہے، وہ ادب کی شکل نہیں ہے. ہاں، ارے اپنی اولاد اس طرح مانگے تو ہم نہیں دیتے. وہ یوں بیٹھا ہے نہیں کہ پپا جا پانی لے آؤ نہیں એમ કે ہیں یہ سارا એમ کہ ہیدو کر رکھا એમ کہ ہیں. تو اور اگر وہ بیمار ہے اور ابا وہ પગ દુખતા છે તબિયત સારી નહીં મને પ્લીઝ પ્લીઝ પપ્પા જરા પાણી તો લے آئے ہیں. ہاں وہ لیا. کیوں؟ دونوں میں فرق ہو گیا نا. وہی باپ ہے لیکن کیا ہو گیا؟ امتیاز ہوا نا حافظ، امتیاز. تو فرق جو ہے وہ دونوں میں ہوا. تو کہتے ہیں کہ ہاں تو سنو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. غیر اللہ کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ہیں مزار سے مانگنا. اجمیر شریف چلے گئے اور خواجہ دانا ہمارے یہاں ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی کہ میں چھوٹا دانا کے وہاں تو جاتا ہوں، خواجہ دانا کے وہاں نہیں جاتا. ہیں تو کیا ہے حسن بھائی کہ ہاں کوئی اس سے مانگے کوئی اس سے. ہماری مسجد میں حضرت مولانا
فضل رحمان اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، چودھری صاحب پہچانتے ہوں گے، ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں، ان کا بیان ہوا تھا جمعہ سے پہلے. انہوں نے بہت اچھا ایک جملہ ہماری اسی مسجد میں اسی جگہ پر حضرت نے ارشاد فرمایا تھا. مفہوم یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے نہ جو نہ کھڑے سے مانگتا ہے نہ پڑے سے مانگتا ہے. کتنا پیارا جملہ ہے. چھوٹے سے جملے میں غیر اللہ سے جو مانگا جاتا ہے اس کی جڑ کاٹ دی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ کھڑے اور پڑے، پڑے سے کون مراد ہے؟ جو آدمی سویا ہوا ہو تو کیا بولتے؟ گھر میں بھی کوئی سویا ہے اپنا لڑکا یا کوئی یہ ہے جمائی کام نہیں کرے نہ کھایا کرے سسرانو احمد تو વગર લેવે દેવે આપણા ઘરમાં પડીને. હા, અમારે એક દોસ્તાર કહેવા કરતો તો મને આગળ બી સંભળાવેલું કે જેનું સહસરું સદ્ધર તેનો જમાય અદ્ધર. હે તો બહરહાલ ક્યાં હે કે શું કરે તે કઈ નહીં, આખો દાડો પડી રહીએ બેડમાં. કહાં ગઈ કે પડી રહીએ યાની सोता. तो कब्र चाहे बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनसे भी नहीं मांगेंगे. हैं? हाँ, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि का मलफूज है, फरमाया कि मैंने मेरे महबूब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, अज अव्वल ता आखिर जितनी अल्लाह ने तौफीक दी पढ़ लिया. मैंने कहीं नहीं देखा کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھ سے مانگو، اور میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا ہو. تو اس لیے کیا ہے، ہاں کسی بھی قبر والے سے، ہاں وسیلہ الگ چیز ہے. وسیلہ جانتے ہو نا، وسیلہ الگ چیز ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، خالی اشارہ کر دوں، ہم وسیلے کے قائل ہیں. خالی اشارہ. 3 آدمی جا رہے تھے اور بارش شروع ہوا تو انہوں نے کہاں پناہ لی؟ غار میں. اب وہ غار میں چلے گئے تو بڑا بھاری پتھر آیا اور اس نے آ کر غار کا منہ کا معنی ہے ڈور، دروازہ، وہ کیا کر دیا ساج اللہ صاحب؟ بند کر دیا. اب ان کے لیے تو یہ قبر بن گئی ہے. ہاں قبر بن گئی تاریخی. چودھری صاحب تو انہوں نے کہا اس سے باہر کیسے نکلے اور کس کو آواز دے، کون وہاں مدد کرنے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ تینوں آدمی اپنی لائف اب تک کی جو گزری اس پہ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں. اور ایک ایسا عمل ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جو 100% اللہ کے لیے تھا، خالصتاً کیا تھا حسن بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. اور ہم اس کا کیا دیتے ہیں؟ اللہ کو وسیلہ جو ہے وہ دیتے. ارے سمجھ گئے وسیلہ؟ ہاں کہ کیا دیتے ہیں؟ اس کا وسیلہ دیتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں تینوں نے، مجھے وہ بیان نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر دیا؟ تو ہم وسیلے کے قائل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وسیلے سے دعا مانگی. تو معلوم ہوا کہ صرف نبی کا وسیلہ جائز نہیں، غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ، حافظ امتیاز جانتے ہیں، انہوں نے کتاب پڑھ رکھی ہے ان کی، کریمہ گلستہ بوستہ. تو انہوں نے ایک شعر اس میں نقل کیا، اس میں بحق فاطمہ یوں کہا ہے کہ اللہ تو سعدی کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما فاطمہ کے وسیلے سے. فاطمہ سے کون مراد ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ کس کا وسیلہ پکڑا؟ غیر نبی کا وسیلہ پکڑا. تو وسیلے کے ساتھ کیا ہے؟ وہ دعا مانگنا وہ جائز ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ بندے ہو رب کے تو بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. یہاں اب سن لو ایک بات بھائی، میں اور آپ بھی جاب لیس ہے، اللہ نہ کرے تو ہم حکومت سے مانگتے ہیں نا، بینیفٹ لیتے ہیں، یا کسی دوست سے قرض مانگتے ہیں، کوئی اور ضرورت ہوئی. تو یہاں علماء نے یہ لکھا کہ جو سورہ فاتحہ میں بھی روزانہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں، 4 آیت اور سعد اللہ صاحب کے اعتبار سے 5ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، 5ویں ہوئی نا آپ کی؟ ہاں جی. کیا ہے
کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ مانگتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اس میں حصر پیدا کرو، ترجمہ کرو تو یوں نہ کہو کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف کی کہو گے تو بھی آ سکتا ہے، نہیں سمجھ آئے؟ صرف کی کہو گے تو بھی آ سکتا ہے کہ ہم آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور فلاں کی بھی کرتے ہیں۔ اگر شرک کی جڑ کاٹنی ہے تو یوں ترجمہ کرو، حصر پیدا کرو، کہ حصر کا معنی کہ پھر کوئی اور اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے بھی کسی سے قرض لیا ہوگا، آپ نے بھی قرض لیا ہوگا، میں نے بھی حکومت سے مدد لی ہوئی، آپ نے بھی جو ہے وہ لی ہوگی، تو پھر آپ کہتے ہیں مدد نہیں مانگنا۔ یہاں یہ کہا کہ یہاں اس سے مراد ہے کہ جو چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتا ہے وہ غیر اللہ سے نہیں مانگنی۔ اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ تو اولاد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ شفا کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ تو اس لیے عقیدہ ہمارا یہ نہیں ہوگا کہ دوا کی وجہ سے شفا ہوئی یا فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے شفا ہوئی، ویسے ہم لوگ بولتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا۔ حافظ یوسف صاحب، ہم لوگ ہماری طرف کیا بولتے شبیر چچا کہ بیمار تھے کہ فلانا ڈاکٹر پاس جاؤ، ان کے اللہ ہی نا ہاتھ میں شفا رکھے، حسن میں بولتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کیا رکھی ہے، اب سمجھ جاتے کہ شفا رکھی ہے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بھی مت بولو، بلکہ حضرت نے تو آگے یوں فرمایا کہ اگر کوئی ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں صلاح الدین بھائی بڑی صلاحیت اللہ نے دی ہے اور وہ مشہور ہے، تو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے پاس مت جاؤ، نیچے والے کے پاس جاؤ، تاکہ ہماری مانیتا، بلیو، عقیدہ یہ رہے کہ شفا اس کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی وجہ سے۔ تو یاد سمجھ آ گیا، مدد سے یہ مراد ہے۔ ہاں، جو بڑے درجے کے لوگ ہیں وہ قرض بھی انسان سے نہیں مانگتے، وہ ان کی بات الگ ہے، سمجھ آ گیا۔ باقی یہاں علماء نے لکھا ہے کہ مدد مانگنے سے یہ مراد نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے بعض بزرگوں کے حالات میں ہیں انہوں نے کسی سے مدد نہیں لی، ان کو اگر کوئی چیز نیچے گر گئی تو وہ کہتے تھے کہ کوئی نہ اٹھائے، میں ہی لوں گا۔ میں نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، حضرت بھی، بعض علماء ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں وضو کرنے جائیں گے تو 2 خادم ٹاول لے کے وہیں وضو خانے کے بعد حضرت اٹھے اور ٹاول ان کے ہاتھ میں۔ حضرت جوتے پہنیں گے تو وہ بھی نہیں حضرت میں پہناؤں گا۔ تو اس کو پسند نہیں کیا، اس کو پسند نہیں کیا۔ بلکہ میرے ساتھ ہوا، میں نیا جب اس مسجد میں آیا تو رمضان المبارک سے 2 دن پہلے میں اس مسجد میں امامت شروع کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ رمضانی حافظ ہوتے ہیں، میں رمضانی امام ہوں، ہے جاوید بھائی؟ تو کیا ہے، میں حضرت کے ساتھ کھانے بیٹھا ہے، تو انڈیا کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے۔ حافظ یوسف صاحب، ایسے بڑے بزرگوں سے تو ملاقات بھی نہیں ہوتی، لائن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور یہاں حسن بھائی آرام سے بیٹھو، ملاقات کرو، سب کچھ ہم نے دیکھا۔ تو میں حضرت کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا، اسماعیل بھائی، تو نورانی بھائی کیا ہوا کہ وہ چیزیں رکھی تھی، سموسے اور وہ کباب اور بھجیے، تو میں نے حضرت کی پلیٹ میں رکھے کہ بھائی میری پلیٹ میں، پہلے حضرت کی پلیٹ میں پھر میرے، تو پہلی مرتبہ تو کچھ نہیں بولے، دوسری چیز میں نے رکھی تو میں نے کیا لائے گا، آپ نے مجھے معذور سمجھ رکھا ہے؟ میں کیا باجی تو بہت بار ہے تو کیا آپ نے مجھے معذور سمجھ رکھا ہے؟ میں معذور ہوں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بولا، اور آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا، آپ کو پتا ہے میں یہ کھاؤں گا، ابھی آپ کو نہیں رکھنا ہے۔
તે દિવસના કાન પકડેલા કહેવાય ને એવું કરું. हैं जे खाना हो खाई बाजी हैं तो वो प्लेट में जो है नहीं रखने का. फिर हजरत ने आगे एक जुमला फरमाया कि इन्हीं चौंचलों ने हमारे बाज उलमा को नाकारा बना रखा है कि वो कोई काम अपने से करते ही नहीं, हर काम के लिए खादिम है. हर काम के लिए क्या है? एक खादिम हजरत के लिए. खैर बहरहाल तो ये मदद भी इस आयत में बाज लोगों का तकवा और अल्लाह पर बिलीव, तवक्कुल आला दर्जे का होता है. तो वो कोई चीज नीचे भी गिर जाए तो वो किसी की मदद नहीं लेते. हाँ, लेकिन मेरे और आपके लिए याद रखो, यहां मदद से क्या मुराद है? वो मदद जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं. और मैंने 2-3 मिसालें दी. वो हम गैरुल्लाह यानी इंसानों से नहीं मांगेंगे. बाकी एक दूसरे से कर्ज लेना, मदद लेना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्त पढ़ा है तो मुसलमान से नहीं, यहूदी से कर्जा लिया है. वक्त पढ़ने पर क्या है? वो लिया है, वो लेना पड़ता है. यहाँ वो मुराद नहीं है. बाज लोग इसका मतलब नहीं समझते ने. जो બહારની જવાને પછી કહે કે મોલ સાહેબ અહીંયા મોટી મોટી વાતો કરે ને જાહિદભાઈ કહે મારા પાસે તો માંગો આવલા है. तो क्या है, यहाँ वो मुराद नहीं है. समझ आ गया? खैर चलो, वक्त हो गया है तो गुफ्तगू को अभी ख़त्म जो है हम करते हैं. आखिरी बात देखिए, दुआ कितनी बड़ी नेमत है, कितनी अजीम दौलत है. 2 बातें आखिरी सुन लो, फिर गुफ्तगू, वक्त हो गया, ख़त्म करते हैं. उलमा ने लिखा हर चीज की एक कुंजी होती है. कुंजी यानी चाबी की. हर चीज की एक कुंजी होती है. फरमाया कि दुआ रहमत की कुंजी है. अल्लाह अकबर. देखिए चौधरी साहब के मुंह से सुभान अल्लाह निकला तो ये निकलना चाहिए. बड़ी गहरी बात कही है, प्यारी बात. कहा कि दुआ रहमत की कुंजी है. अल्लाह से रहमत लेना है तो क्या करो? दुआ करो अल्लाह से. जैसे वुजू किसकी कुंजी है? नमाज की. हदीस में भी है मिफ्ताहुस सलाती अत-तुहूर. और नमाज किसकी कुंजी है? जन्नत की. मिफ्ताहुल जन्नती अस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम. हाफिज यूसुफ साहब पहचानते होंगे, हमारे गांव में एक साहिब हुआ करते थे, मरहूम हो गए, अल्लाह मरहूम को गरी के रहमत करे. नाम था इस्माइल कौला, लेकिन उनको कहते थे मामा हक्कुल्ला. जानते हो हैं? मामा, अब भी जानते हो हैं? मामा हक्कुल्ला. तो बरसों उनकी ये आदत रही, चाहे मौसम सरमा हो, मौसम गर्मा हो, मौसम बारह हो, लेकिन उनकी तबीयत पे कोई बार नहीं होता था. फजर से पहले पूरे गांव का साइकिल पर चक्कर लगाते थे और कुछ अल्फाज बोलते थे, उठाते थे कि उठो उठो, नमाज फजर का वक्त हो गया. जिसने नमाज पढ़ी उसने अल्लाह का झंडा पकड़ा, इस्लाम का झंडा पकड़ा. जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसने शैतान का झंडा पकड़ा. नमाज नींद से बेहतर है, नमाज जन्नत की कुंजी है. वो यूं आवाज लगाते थे कि नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की कुंजी है. उठ जाओ मस्जिद आ जाओ. तो नमाज क्या है? जन्नत की चाबी है. और रहमत की चाबी क्या है? दुआ है. इसलिए मेरे भाइयों दुआ करो. हमारी न्यू जनरेशन दुआ ही नहीं करती. अब देखना हमारी मस्जिद में भी नमाज होती है, सलाम फेरा इमाम साहब ने, और ऐसे भागेंगे. हजरत मुफ्ती सैयद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मस्जिद में फरमाया था, मफहूम है अगर आपने सुना हो. कहा कि अल्लाह के बंदो, तुम नमाज के बाद इस तरह भागते हो जैसे घोड़े का अस्तबल खोल दिया गया कि दरवाजा, तो घोड़े कैसे भागते हैं. और फिर हजरत ने फरमाया कि अगर दुआ नहीं मांगनी, कम से कम बैठ के कुछ तस्बीह पढ़ लो. हैं? हाँ, इमरजेंसी हो अलग बात है, मैं भी आप भी जाते, इमरजेंसी हो वो अलग बात है. तो ये तो हाँ. और मुफ्ती सईद साहब का एक और मलफूज मुझे बहुत अच्छा लगा. देखिए बाज लोगों को आप देखना, वो नमाज के बाद दुआ में हाथ नहीं उठाएंगे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम को इस तरह पढ़ेंगे जैसे जिक्र कर रहे हो. हैं हाफिज साहब, आपने देखा होगा अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, वो जिक्र की तरह पढ़ते. वो ये समझते हैं कि ये जिक्र है. हालांकि मुहद्दिसीन ने जो अबवाब कायम किए, आप किताबों में जाकर देखिए, वो दुआ का बाब कायम किया और ये दुआ जिक्र की है. और हाँ, कुछ लोगों ने ये भी जिक्र किया है कि भाई ये जिक्र के तौर पर, लेकिन
یہ بھی تو ہے کہ دعا کے طور پر مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی تھیں، ان میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مجھے کچھ یہ نہیں ہے، لیکن جتنا میں نے حضرت کو سنا پڑھا، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست حضرت کو دی تھی. ایک سمجھانے کا انداز، فہمائش، کہ کان تھی આપણે સાંભળે ને દિમાગના ذریعے دلમાં اتری جائے، ہے فہمائش. اور دوسرا، دو حدیثوں میں تطبیق دینا. تطبیق جانتے ہو؟ پتہ نہیں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. دو الگ الگ روایتیں، ایک روایت میں یہ بات، ایک میں یہ بات، تو اس طرح وہ بات کہیں گے کہ دونوں پہ عمل ہو جائے گا. 2 in 1. اللہ اکبر. یہ ملکہ حضرت نے جو ہے وہ عطا فرمایا. آپ ان کی کتابیں پڑھو، آپ کو اندازہ ہوگا، بیان سنو اندازہ ہوگا. حضرت نے فرمایا اسی مسجد میں، اور کتاب میں بھی لکھا ہے، تو وہ بات کہہ کے ختم کروں. حضرت نے فرمایا چلو اگر اس کو ہم ذکر بھی مانتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ نماز کے بعد یہ ذکر ہے اور دعا کی طرح دعا نہیں کرتے، فرمایا پھر بھی اس میں دعا کا فلیور ملا ہوا ہے. فلیور. آج کل وہ ڈرنک آتے ہیں کچھ، تو اس میں وہ فلیور ملاتے، کیا بولتے؟ ہاں ہاں وہی بولو، کیا ہے صاحب؟ موہیٹو. ہے موہیٹو، وہی تو ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو کہاں کہ اس میں کس کا فلیور ملا ہوا ہے؟ جیسے ہم پانی بعض لوگ پیتے تھے، اس میں 2-3 ڈراپ کس کے ڈالتے تھے؟ کیوڑا، گلاب، ہے نا، گلاب کے اور کیوڑے کے ہے پانی، فلیور کس کا ملا دیا؟ لہذا بولو. ہاں گلاب. تو کہاں کہ اگر ذکر بھی مانے تو دعا کا فلیور ہے. تو مانگیں گے دعا انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی مانگے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.